بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو ہم ٹیکنکس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کشمیر میں اور اسپیشلی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں تشریف لائے اور ایک ایسی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ایجنٹک اے آئی ہے جو کہ 2025 کی ٹیکنالوجی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز امریکہ سے پاکستان آتی ہے اس کو کئی سال لگتے ہیں اور پاکستان سے کشمیر میں آتی ہے اس کو کئی سال لگتے ہیں, لیکن یہ اس دفعہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 2025 کی ٹیکنالوجی وہ کشمیر میں انٹروڈیوس ہو جائے. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے, ماشاء اللہ بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہے آپ نے, کہ جو کشمیر میں ہمیں ایک چیلنج آتا ہے کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, یہاں پہ وہ لوگ جس طرح لاہور کراچی بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ انڈسٹری ہوتی ہے, لوگ ٹرینرز ہوتے ہیں جو وہ ریسورس ہوتا ہے جو پرووائڈ کر سکتا ہے ٹریننگ. تو یہاں پہ آپ اس طرح کے بزنس ماڈل کو جہاں پہ آپ ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں اور وہ ایک لانگ ٹرم ٹریننگ اور اس کی آگے پلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ کیسے انشور کر سکتے ہیں جبکہ وی آر فار اوے فرام اسلام آباد لاہور کراچی سے؟ تو بالکل بڑا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس انیشیٹو کا اور ان ایفرٹس کا بڑا آپ ایک ریولوشنری کام کر رہے ہیں, جو صحیح جو بات ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیونکہ مظفر آباد میں یہ بڑا ریموٹ ایریا ہے, یہاں پہ اس طرح سے فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں, اور کس طرح سے ہم ان کو کیٹر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور ان کی کلاسز کا کیا سلسلہ ہم رکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود مطلب وی کم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ اینڈ دا پلیس وی اسٹے, جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہ خود ایک ریموٹ ایریا ہے. وہاں پر بھی لوگوں کا مطلب اے آئی دور کی بات ہے, کمپیوٹر کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ان کا نہیں ہے. اور بلکہ یہاں پہ تو بلکہ مجھے زیادہ اچھی چیز لگی کہ لوگوں کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ اے آئی کیا ہے, کمپیوٹر کے حوالے سے پتہ تھا. پھر کچھ لوگ تو یہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرز بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو یہاں پہ بلکہ زیادہ پوٹینشیل مجھے نظر آیا. تو دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ماڈل ہوتا ہے, ہم فزیکل ماڈل بھی ہے, پھر ہمارا کیونکہ ابھی ایک ریموٹ ایریا یہاں پہ ظاہر ہم ڈیلی تو نہیں آ سکتے, تو ہمارے اس میں ہم ہائبرڈ ماڈل پہ اس کو لے کے چلیں گے کہ ہم آن لائن کلاسز ہماری ہوں گی, آن لائن کلاسز کے ساتھ جو ہے ہمارے وزٹس ہوا کریں گے. وزٹس میں ہم کوشچنس کو بھی آنسر کریں گے, ان کو کیٹر کریں گے, اور ہمارا جو ہے یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. باقی ہمارا زوم پہ میٹنگز ہوا کریں گی, ہم ان کو میٹنگز کو ارینج کیا کریں گے. اور بلکہ ہم نے اسپیشلی تاکہ جو اگر 20 اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم 2 کلاسز ویکلی لیتے ہیں, تو ہم 2 ایڈیشنل کلاسز ایسے لیتے ہیں کہ جس میں ہم سکھاتے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسٹوڈنٹ پوچھے ہم سے, کوئی بھی کسی بھی لیول کا اسٹوڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم نے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو جو مطلب جن کی انگریزی بھی بہت کمزور ہے, اب یہ چیزیں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انگریزی زبان کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے, تو ہم نے ان کو بھی اس میں ہم ساتھ لے کے چلے, اور ان کو بھی ہمارے پاس سکسیس سٹوریز موجود ہیں. تو یہ تو انشاءاللہ یہ تو اس کو ہم اچھی طرح ہمارا اس میں ایکسپیرینس بھی ہے, اس کو ہم لے کے بھی چل سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک بات جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے سیمینار کے دوران بھی بتایا کہ یہ ذرا مشکل ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے عام کورسز میں بھی آئی ٹی کے بھی دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 80% جو ہے وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, اور ہمارے ایریا میں جو ہے وہ ڈراپ آؤٹس اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اس کا جو لرننگ کرو ہے یا یہ کہ وہ بہت سٹیپ ہے, بڑی چڑھائی چڑھنی پڑتی, تو لوگ اتنی چڑھائی چڑھنے کی عادت نہیں ہے, ان فوکسڈ ہو جاتے ہیں. تو کیسے آپ کریں گے کہ اسٹوڈنٹ فوکسڈ رہیں اور 80% ڈراپ آؤٹس کے بجائے 80% یا 70% لوگ آپ کے ساتھ چلتے رہیں؟ یہ کیسے کریں گے؟ یہ ہمارا مین مسئلہ. تو سر بالکل آپ کا یہ کوشچن ویلڈ ہے کہ اگر ہم اے آئی کی بات کریں اور اے آئی میں اے آئی ڈیولپمنٹ, جنریٹو اے آئی ڈیولپمنٹ اور ایجنٹک اے آئی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, تو واقعی طور پہ یہ ایک ڈیفیکلٹ جرنی ہے. تو اس ڈیفیکلٹ جرنی میں ڈراپ ریشو بالکل 80% تک تھا, لیکن جیسے ہی ہم نے یہ چیزیں سٹارٹ کی, ہمارے سامنے ڈیفیکلٹیز آئیں, ہمارے سامنے ہرڈلز آئیں, ہم نے ان کو فیس کیا, اس کے سلیوشنز نکالے. تو اب ہمارا جو ٹریننگ کا ماڈل ہے اس میں بیسیکلی ہماری ویکلی 2 سلیبس کورنگ کلاسز ہیں. ان سلیبس کورنگ کلاسز میں ہم جنریٹو اے آئی, ایجنٹک اے آئی کی ایون دیٹ کے ماڈلس تک پڑھاتے ہیں. تو ان 2 کلاسز سے پہلے ہم ایک کلاس کرتے ہیں وچ از پری کلاس آف دیٹ 2 سلیبس کورنگ کلاسز. اس پری کلاس کے اندر ایون دیٹ کہ اگر ہمیں ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو جنریٹو اے آئی ڈیولپمنٹ میں آپ کی اگر ریکوائرمنٹس کی بات کی جائے تو جو میٹرک پاس بچہ ہے جس کو بیسک الجبرا اور انگلش آتی ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. نو ڈاؤٹ اٹ از ڈیفیکلٹ جرنی, مشکل ہے یہ. اب پری کلاس میں ہم کیا کرواتے ہیں, پری کلاس میں اس بچے کو وہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں
جو سلیبس کورنگ کلاسز میں دیکھے گا. اگر ہم اس کو ANN آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس پڑھا رہے ہیں تو ہم پری کلاس میں اس کو بتائیں گے کہ نیورل نیٹورکس کیوں آئے ہیں, ہمیں انکوڈنگ ڈی کوڈنگ کیوں کرنی پڑتی ہے. بیسیکلی کمپیوٹر کو تو صرف 0 اور 1 کی لینگویج سمجھ آتی ہے, تو دیٹس وائی ہمیں وہ سارے کے سارے ٹوکنائزیشن اور کوڈنگ ڈی کوڈنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر سلیبس کورنگ کلاسز کے بعد ہماری ایک کلاس آتی ہے وچ از پوسٹ پریکٹیکل کلاس. تو جو 2 سلیبس کورنگ کلاسز میں کروایا جاتا ہے پوسٹ پریکٹیکل کلاس میں, وہ بچوں سے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے آن ریئل ورلڈ پرابلمس. تو یہ ایک ایسا ماڈل بنا ہے جس کے بعد جو ہمارا ڈراپ ریشو ہے وہ 80% سے 10% پہ چلا گیا ہے. کیونکہ پری کلاس میں جب بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز پڑھنے کا یہ بینیفٹ ہے, تو جب وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے اندر سے ایک تھریش ہولڈ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی چیز, ایک اچھی چیز, ایک فروٹفل چیز پڑھ رہا ہوں. تو دس از دا ریزن کہ ڈراپ ریشو 80 سے 10% پہ آ گیا. دوسرے اس میں ایک یہ بھی چیز میں ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ ڈراپ ریشیو بہرحال ہوتی تو ہے, ظاہر ہے اب ایک فیلڈ ہے, لیکن اس کی کہہ لیں کہ اب یہ جنریٹو AI ہے. جنریٹو AI لائک اٹس اے ہول ورلڈ. اس میں صرف اور صرف ایک جو ہے برانچ نہیں ہوتی, اس کی مختلف برانچنگز ہوتی ہیں. تو اس میں ہم مطلب اسٹوڈنٹ کی جو ہے انٹرسٹ کی بیس پہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک چیز سمجھ, مثال کے طور پہ کچھ اس نے ایجنٹ کو ماڈل کرنا ہے یا کسی چیز کو ماڈل کرنا ہے, اس کی پروگرامنگ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اس کا ریلیونٹ کوئی ہے نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ہم اس کے مطابق جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہم سے اس سے ماڈل کروا سکتے ہیں جو اس کے مائنڈ سے میچ کرتی ہیں. تو یہ اس کا بڑا سولوشن ہے کہ ہم ڈراپ آؤٹ کیسز کو کم کر سکتے ہیں. یہ جو چیز ہے, یہ آپ نے جو بیان کی کہ آپ ڈراپ آؤٹ کیسز کو اتنا کم کر دیں گے کہ صرف 10% رہ جائیں گے, از اٹ تھیوریٹیکل یا پریکٹیکلی بھی ایسے ہو؟ سر یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے, کیونکہ ابھی ہمارا اخوت یونیورسٹی فرسٹ کیمپس فیصل آباد میں جو ہمارا بیچ چل رہا ہے اس میں ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا ہے, اور باقی اس کے ریزلٹس یہ نکلے ہیں کہ ابھی تک کوئی بچہ ہمارا ڈراپ آؤٹ نہیں ہوا. سارے کے سارے بچے پیشنیٹ ہیں اور ان کو واقعی ہی جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھنے میں وہ تھرل مل رہا ہے جو کہ ایک BS AI کیے ہوئے بچے کو ملتا ہے اگر وہ اسپیشلائزیشن کر رہا ہو. اچھا, ایک جو اوبیسلی ہم سب کا ایک کنسرن ہوگا کہ ہم نے 3 مہینے کا کورس کر لیا, 6 مہینے کا کورس کر لیا, تو اس کے بعد کیا ہے, کیا ان کی پلیسمنٹس ہے, کیا آپ کو فری لانسنگ کر سکتا ہے بچہ؟ تو ہم تو فیسلٹی تو پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں کیسے آپ انشور کریں گے کہ واقعی بچہ اس کے بعد جو اس فیلڈ میں یا انٹرپرینر بن جاتا ہے یا کہیں اس کو جاب مل جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ سب سے اہم سوال ہے, بلکہ میں کہہ لیں کہ اس پوری جو محفل ہے اس کے لیے یہ سب سے ضروری سوال ہے, کیونکہ ہم سب سے پہلے بات ہی یہ کرتے ہیں کہ لائک ارن $1,000 ارن $500 ود AI. تو سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ اس سے کیا ملے گا. تو یہ ہمارا پورا روڈ میپ ہے. ہم جو کورس سکھاتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ارن کر سکتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس سکسیس سٹوریز موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیچھے پوری ٹیم موجود ہے جو اس پر کام کر رہی ہے, اور ہم پیچھے انڈسٹری کے ساتھ ہم پورا ایک کولیبریشن اور MOU سائن کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہی لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آن بورڈ کریں گے. اور ہم ریسورس آف شورنگ اور ریسورس آگمنٹیشن کا ماڈل ہے جو آج کل سافٹ ویئر ہاؤسز, بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز جن کے 1000 to 5000 امپلائیز ہیں, تو وہ اس ماڈل پہ کام کرتے ہیں کہ وہ اچھے ریسورسز کو تیار کرتے ہیں and they offshore them to different companies, to different unicorns and different companies around the world. تو ہمارا یہ ماڈل بھی ہے, اور ساتھ میں ہمارا یہ ہے کہ ہم پرسنل برانڈنگ میں یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کی پورٹ فولیو بلڈنگ کریں گے. جو بھی بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اس کی پورٹ فولیو بلڈنگ ہوگی ان دا پروسیس آف واٹ ہی از لرننگ, ساتھ ساتھ اس کی پورٹ فولیو بلڈنگ ہوگی, اور ہم اس کی جو ہے مثال کے طور پہ ہمارا اس پہ فوکس ہوتا ہے ہر ایک قبل کے. اکثر جو حمزہ بھی اگر جب کسی کلاس میں جاتے ہیں تو ان بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ LinkedIn کی اپنی پروفائل اچھی کریں, آپ جو ہے سوشل میڈیا اپنی پریزنس بہت اچھی کریں, پھر آپ اپنا پورٹ فولیو میں جو بھی اسائنمنٹس کر رہے ہیں آپ پورٹ فولیو میں ڈالتے چلے جائیں. تو یہ سب سے بیسک اسٹیپ ہوتا ہے. جب اس کا پورٹ فولیو ہم بلڈ کر لیں گے, کیونکہ میں خود بھی اس جرنی سے گزرا ہوا ہوں, تو مجھے اس کا بڑا اچھے سے آئیڈیا ہے کہ اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم لائک, بٹ ہم اس کو اسی میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. جو ہمارا کورس کا ڈیوریشن ہے اس میں کافی حد تک ان کا پورٹ فولیو بلڈ ہو جاتا ہے. تو اس پورٹ فولیو بلڈ ہونے کی وجہ سے جب آپ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس, وہ بھی کیونکہ ہمارے کورس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم اپ ورک کے اندر ان کی پروفائل بھی بنوائیں گے. ہم جو ہے ہمارا ایک شارٹ کورس اس پہ ہوگا کہ ہم اپ ورک, فائیور اور جو ہے ساتھ میں جو بڑے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, پیپلز ٹوگیدر ہے, اور پھر پیپلز پر آور ہے, اور پھر گرو ہے, بہت سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو لوگوں کو عموماً اپ ورک اور فائیور کا پتہ ہوتا ہے, لیکن بہت سے اور بھی پلیٹ فارمز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم ان کے جو اسکلس کو شوکیس کر سکتے ہیں. اور ابھی تک جو میرے ساتھ ان کے جو رہے ہیں
کیونکہ جن لوگوں نے اچھا پورٹفولیو بنایا ہے, آئی ہیو سین پیپل لائک اگر انہوں نے کوئی 4 سے 5 مہینے کا کورس کیا, اے آئی سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو, انہوں نے کورس کیا اور انہوں نے پورٹفولیو بلڈ کر لیا, دے لینڈڈ دیئر جاب ود ان اے کپل آف منتھس. تو یہ ایک چیز ہے جس کا ان شاء اللہ تعالیٰ اگر بچے جو ہیں اچھی طرح محنت کرتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں, اپنا پورٹفولیو بلڈ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کی پلیسمنٹس بھی ہوں گی. دوسرا ہمارا انشاءاللہ وہ ریسورس آف شورنگ والا ماڈل بھی انڈر پروسیس. میرے خیال میں ایک اگر اوور ویو آپ تھوڑا سا نا اس پورے کورس کا جو اے آئی کے کورس ہم اے جے کے میں آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دے دیں گے تاکہ ہمارے ویورز کے لیے وہ ایک کنسائز جو ہے نا وہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ کورس یہاں آفر ہو رہا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں. سر اس کو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے سمجھنا کہ اے آئی کیا ہے, واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں, جس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہیومن انٹیلیجنس کو مشینز میں ہم کیسے یوز کریں. ہیومن انٹیلیجنس کو مشین میں یوز کرنا, مشینز کو کیپیبل بنانا, ان میں انٹیلیجنس کو لے کے آنا, وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں, واٹ از جنریٹیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ایسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو پریڈکٹ کر سکتی ہے, جو آپ کو انالیسس کر کے دے سکتی ہے, جو ڈیٹا میں سے چیزیں دیکھ کے آپ کو بتا سکتی ہے, وچ از اے آئی. لیکن ایک ایسی اے آئی جو آپ کی پرووائڈ کردہ ڈیٹا سیٹ, پرووائڈ کردہ چیزیں, جیسے میں ایک مشین ہے اس کو آپ کی 10 پکچرز پرووائڈ کرتا ہوں, وہ 10 پکچرز کو دیکھتی ہے, ان پہ لرن کرتی ہے, ان پہ سیکھتی ہے, اور وہ ایک 11ویں پکچر آپ کی ایسی بنا دیتی ہے جو کبھی کلک ہی نہیں ہوئی, جو کبھی کھینچی ہی نہیں گئی, وچ از جنریٹیو اے آئی. اس نے وہ آپ کے لیے جنریٹ کی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں واٹ از ایجنٹک اے آئی. ایجنٹک اے آئی کی وہ فارم ہے جس میں آٹونومسلی وہ ورک کرتی ہے. ملٹیپل ایجنٹس ہوتے ہیں, سب ایجنٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اے آئیز مل کے اپنی ایک پوری کی پوری ٹیم بناتی ہے. آپ نے اس کو ایک اینڈ گول دے دینا ہے, اینڈ گول آپ نے اس کا سیٹ کر دیا کہ آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے یا آپ نے میرے لیے فلائٹ بک کرنی ہے, تو جو جرنی ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے گی, اس کو کس وے سے جانا ہے وہ آپ کو اینڈ گول اچیو کر کے دے گی, وچ از ایجنٹک اے آئی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس فزیکل اے آئی ہے. فزیکل اے آئی جو ہماری روبوٹکس اے آئی ہے, جس میں ہمارے پاس روبوٹس ہیں. ٹیسلا, اس کی اگر اگزامپل آپ کو دی جائے تو ٹیسلا کی سیلف ڈریون کار, وچ از فزیکل اے آئی, وچ از روبوٹک اے آئی, دا ماڈرن ٹائپ آف ایجنٹک اے آئی. تو جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں ہم اے آئی بلڈنگ سیکھیں گے, کیسے آپ اے آئی کو بلڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم موسٹلی جنریٹیو اے آئی کے کورسز دیکھیں نا, ان میں آپ کو ایک فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کروا دی جاتی ہے کچھ اچھے اسٹیک میں, جیسے ٹائپ اسکرپٹ اور نیکسٹ جے ایس ہے. پھر آپ کو 1 سے 2 کیپسٹون پروجیکٹ کروا دیے جاتے ہیں جنریٹیو اے آئی کے جسٹ اے پی آئی انٹیگریشن کے دوران. لیکن جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ہم آپ کو پراپر ماڈل بلڈنگ سکھاتے ہیں, کس طرح وداؤٹ یوزنگ اے سنگل اے پی آئی آپ اپنا ماڈل بلڈ کر سکتے ہیں. جب بچہ اس جرنی سے گزرتا ہے نا, جس میں وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنا اے آئی کیسے بناؤں وداؤٹ ہیلپ آف اینی ملٹی نیشنل کمپنی, اوپن اے آئی, گوگل, ان ساروں کی انٹیگریشن کے بغیر وہ جب اپنا اے آئی بناتا ہے تو وہ پھر اس کیپیبل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں اس کو ایکسپینڈ کر سکے, خواہ وہ میڈیکل ہے, خواہ وہ لاء کی فیلڈ ہے, خواہ وہ الیکٹریکل انجینئرنگ, کسی بھی فیلڈ میں اس سے وہ کوالٹی ایڈ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا کورس ہے, اس کا ایک اوور ویو ہے. اس کو کوئی بھی بندہ کر لیتا ہے, وہ اس کیپیبل ہو جائے گا اگر وہ اس کو دھیان سے کرتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتا ہے, تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈل بنا سکے جو کہ مصنوعی ذہانت پہ کام کرے, وچ از آور پروجیکٹ. پرفیکٹ جی, تھینک یو ویری مچ.